بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر تمام آنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور قبائل ہیں، جن میں سے قدیم میسوپوٹیمیا میں رہنے والی ایک نسل ایسی بھی ہے جن کے جسموں سے ایک مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو آتی ہے۔ ان کا رنگ کسی مردے کی مانند پیلا ہوتا ہے، جبکہ ان کے تن پر موجودہ لباس بھی جلد میلا اور گرد آلود ہونے لگتا ہے۔ یہودیوں کی یہ نسل اپنے جسموں پر مہنگے اور قیمتی پرفیوم لگا کر اپنی اس کمزوری پر قابو تو پا لیتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کی یہ نشانیاں عام لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں کی اس نسل کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو آج سے ہزاروں سال قبل عراق کے ایک شہر داوردان میں آباد تھی۔ یہ اپنے دور کی ایک مشہور آبادی تھی جو شہر واسط سے چند کوس کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہ قوم اپنی بدعمالیوں اور اپنے اوپر مابعوث ہونے والے پیغمبر کی نافرمانی کے جرم میں ایک انوکھے اور عبرت ناک عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ اس دور کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور ان کے تیسرے جانشین حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ کچھ مفسرین حضرت حزقیل کو ہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی یہودیوں کو دعوت جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طاعون کی وبا کو مسلط کر دیا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیلے جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ سب کے سب لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور پھر وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی یہ حرکت شدید ناپسند فرمائی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ سے چنگھاڑتے ہوئے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سنتے ہی تمام لوگ مر گئے، وہ بھی بغیر کسی بیماری کے، جن کی تعداد بعض علماء اکرام 70,000 بتاتے ہیں۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔ ان مردہ کی لاشیں کھلے میدان میں بغور کفن پڑی رہیں اور گلنے سڑنے لگیں۔ انتہا تعفن اور بدبو کے سبب اس جنگل کے قریب سے گزرنا بھی محال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر ان کے گرد ایک دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اس جنگل کے قریب سے گزرے تو اپنی قوم کے 70,000 افراد کی ناگہانی موت اور بغور کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو آپ اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ آپ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آئیں اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر فوراً گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان کا یہ فرمانا ہی تھا کہ تمام 70,000 لاشیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے زندہ ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کے مطابق زندہ رہے، لیکن ان کے عذاب کی نشانی کے طور پر ان کے جسموں میں تبدیلی
تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار ان کی نسلوں میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ یہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ جو وہ لباس پہنتے تھے کچھ دن بعد اس کی حالت مردہ کے کفن جیسی ہونے لگتی تھی، جیسے مردہ کا کفن مٹی لگنے سے میلا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں اس قوم کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں۔ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی دنیا بھر میں مشہور ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔